نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 139 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑے عالم سے سنا ہے کہ ایک کبیرہ گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اگر بندہ اس کا ارتکاب کر کے بغیر توبہ کے مر گیا تو اسے عذاب ہو سکتا ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بات فی نفسی ہی صحیح ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے اگر آدمی اس سے توبہ نہ کرے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے سزا دے دیں گے، اور اگر فضل فرمائیں گے تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی وہ قادر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال بندے کو ڈرنا چاہیے اور توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ خوش فہمی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو معافی کر دیں گے، بلکہ اپنا معاملہ دنیا میں صاف کر کے جانے کی فکر ہونی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ جماعی کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا کیا کسی روایت سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کو جمائی آئے تو وہ اپنا منہ ڈھانک لیا کرے، کیونکہ اگر منہ نہیں ڈھکے گا تو شیطان اندر جا سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جمائی کے وقت جہاں تک ممکن ہو اسے روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن تلاش کے باوجود کسی بھی روایت میں اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا دستیاب نہیں ہوا، اس لیے اسے مسنون یا ثابت نہ سمجھا جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ سورج نکلتے وقت اور سورج کے غروب کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ قرآن پاک میں یہ بات تو ثابت ہے کہ طلوع اور غروب کے وقت ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہیے۔ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اسی طرح احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور ذکر و اذکار میں دعا بھی شامل ہے، لیکن اس وقت باقاعدہ اہتمام اور التزام کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا کہ جیسے اسے واجب سمجھا جائے، ضروری سمجھا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلا التزام کے کوئی دعا کر لے یا ذکر میں مشغول ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہمارے لیے ٹڈی اور مچھلی حلال کی گئی ہے، تو مچھلی تو ہم جانتے ہیں، لیکن ٹڈی سے کیا مراد ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ٹڈی ایک پر والا حشرات الارض میں سے ایک جانور ہے۔ اس کے 2 اور کہیں 4 پر ہوتے ہیں اور 6 اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور اس کے سائز بھی مختلف ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، رنگت بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ سب ٹڈی
ہمارے ہاں بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، کبھی ان کا پورا دل آتا ہے جو سب پتوں کو، درختوں کو، لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس کو کوئی آدمی اگر کھانا چاہے، استعمال کرنا چاہے تو ہمارے لیے شرعاً حلال ہے۔ اس کے پروں کو اور منڈی کو نکال کر اور بیچ کے حصے کو بھون کر کے لوگ کھاتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ رفاہ عام کا جچا تلا معیار کیا ہے؟ یعنی کس چیز میں لگانے کو، پیسہ لگانے کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ رفاہ عام میں سے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ رفاہ عام سے مراد ایسی چیز ہے جس سے فائدہ اٹھانے کی ہر ایک کو اجازت ہو، امیر غریب مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہ ہو۔ جیسے سرکاری نل ہے، مثلاً سرکاری سڑک ہے، اور ایسی چیزیں ہیں جس میں اس طرح کی کوئی پابندی نہ ہو، تو اس کو خرچ کرنے کو رفاہ عام کہا جاتا ہے، یعنی عام فائدے کی چیز۔ ازبکستان سے ایک شخص نے معلوم کیا ہے کہ یہاں عورتیں اپنے بدن کا خون نکال کر ایک برتن میں جمع کرتی ہیں، اور 1-2 گھنٹے کے بعد اس خون کا زرد پانی اوپر آ جاتا ہے اور خون کی رنگت نیچے رہ جاتی ہے۔ پھر اس زرداب کو چہرے کی رنگت بڑھانے کے لیے انجیکشن کے ذریعے چہرے میں لگاتی ہیں، یا سر کے بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے کھال کے نیچے سر میں بذریعہ انجیکشن اسے داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل کرنا کیسا ہے، اور روزے کے دوران ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ کیا اس کا حکم پچنا اور سینگی کی طرح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ خون اور اس کا جو زرد پانی ہے یہ بالکل نجس اور ناپاک ہے، اور ایک ناپاک چیز سے زینت حاصل کرنا اور خواہ کا تکلف کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اگر یہ عمل کر لیا گیا تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ جو اصل جگہ ہے وہاں تک مادہ نہیں پہنچ رہا ہے، یعنی پیٹ میں یا دماغ میں، بلکہ یہ انجیکشن کے درجے میں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ نیپال اور افریقہ وغیرہ سے چمڑے کی طرح کچھ موزے آج کل بازاروں میں دستیاب ہیں جن میں پانی اندر نہیں جاتا اور بغیر سہارے کے پیر میں کھڑے بھی رہتے ہیں، اسے پہن کر چلا بھی جا سکتا ہے، یعنی چمڑے والی خوبیاں تو اس میں موجود ہیں مگر وہ چمڑا نہیں ہے، چمڑے سے کسی قدر باریک ہے، تو اس پر مسح کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ موزے اتنے دبیز ہیں کہ ان میں پانی نہیں چھنتا اور انہیں پہن کر 2-3 میل بآسانی چلا جا سکتا ہے، اور وہ پیروں پر کھڑے رہتے ہیں، اور جو صفات چمڑے کے موزے کی ہیں تقریباً وہ اس میں موجود ہیں، تو ان کو جورب سخین کے درجے میں رکھ کر ان پر مسح کرنے کی گنجائش ہے اور اجازت ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ باریک نائلون کے موزوں پر مسح کا کیا حکم ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھی بھیجی ہے جس میں ایک صاحب اس پر زور دے رہے ہیں کہ نائلون کے موزے پر بھی مسح درست ہے، اور اس پر وہ ترمذی شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے جوربین اور نعلین اور خفین پر مسح فرمایا ہے۔ تو ان سائل کا سوال ہے کہ ہمارے نزدیک نائلون کے باریک موزوں پر مسح کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ائمہ اربعہ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ
باریک موضوع پر جن میں خفین والی یا خفین جیسی شرائط نہ پائی جائیں مسح کرنا کافی نہیں ہے، مسح کرنا درست نہیں ہے، ان کو اتار کر پیروں کا دھونا ضروری ہے۔ اور جس روایت کا اس ویڈیو کے اندر حوالہ دیا گیا ہے، ایک تو اس روایت پر سند کے اعتبار سے بہت کلام کیا گیا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن دیگر ائمہ جو محدثین ہیں انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے ایک ایسا مسئلہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہے خفین پر مسح کرنے کا، اور اسی طرح قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ پیروں کا اصل وظیفہ جو ہے دھونا ہے، تو جو بات قرآن سے ثابت ہے اس کے خلاف کوئی بات اگر ثابت ہوگی تو اسی درجے کی دلیل ہونی چاہیے، اور اس درجے کی دلیل خفین کے اندر تو پائی جاتی ہے لیکن باریک موضوع کے بارے میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے سب کا اتفاق ہے کہ باریک موضوع پر مسح درست نہیں ہے، اور اس بارے میں ہمارے علماء میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے پوری امت کی رائے سے الگ رہی ہے، اور ہمارے غیر مقلدین حضرات انہی کی تقلید کرتے ہیں اس بارے میں، حالانکہ ان کی رائے احتیاط کے خلاف ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ یا تو خفین پر مسح ہو یا ایسے موضوع پر جو دبیز ہیں، جن کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں، ان پر مسح کیا جائے، اور اپنی عبادات کو مشکوک نہ کیا جائے، طہارت کو مشکوک نہ کیا جائے، احتیاط اسی میں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے خفین پہن کر سفر کیا، پھر 24 گھنٹے سے پہلے ہی وہ وطن واپس آ گئے، اور آنے کے بعد پھر دوسرے سفر پر روانہ ہوئے، جبکہ ابھی انہیں خفین پہنے ہوئے 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کے خفین کی مدت، مسح کی مدت کتنی رہے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ ان کے خفین کی مدت مسافر کی مدت ہوگی، یعنی 3 دن 3 روز تک وہ مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ خفین کے اندر آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے، اور جس وقت ان کی مدت ختم ہو رہی ہے یہ مسافر ہیں، اس لیے ان پر سفر کا حکم لاگو ہوگا، اور وہ 3 دن تک اس کے اندر مسح کر سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ بڑے کمرے کی الگ الگ جگہوں پر اگر ایک ہی آیت سجدہ بار بار پڑھی جائے تو کتنی مرتبہ سجدہ واجب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بڑا کمرہ اور بڑی مسجد یہ سب ایک جگہ کے درجے میں ہے، ایک مکان واحد کے درجے میں ہے، اس لیے اگر ان کو اس الگ الگ جگہوں پر بھی آیت سجدہ کا تکرار کیا جائے ایک ہی آیت کا، تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، بار بار کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک جگہ نفل نماز میں آیت سجدہ پڑھی لیکن سجدہ نہیں کیا، سلام کے بعد 2 رکعت اور پڑھی اور ان میں وہی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کر لیا، تو یہ سجدہ گزشتہ نفل میں پڑھی گئی آیت سجدہ کی طرف سے کافی ہو جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کسی نماز میں پڑھی گئی آیت سجدہ کا واجب سجدہ اسی نماز میں کرنا ضروری ہوتا ہے، اس نماز کے ختم ہونے کے بعد اس سجدے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں دوسری نماز کے اندر جو سجدہ کیا گیا ہے پہلی نماز کی طرف سے وہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسی دوسری نماز کی طرف سے سمجھا جائے گا، اس کا پہلی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسی صورت میں جو نماز سے الگ سجدہ کیا جائے اس کا اس نماز سے کوئی تعلق، پہلی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں جس مسجد میں ہم نے جمعہ نہیں پڑھنا ہے، مثلاً ہم کسی دوسری مسجد میں جمعہ پڑھ کر وہاں پہنچے
اور وہاں خطبہ ہو رہا تھا تو اس خطبے کا سننا ہمارے اوپر ضروری ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جب خطبہ ہو رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے، خطبے کا ادب اور احترام اسی میں ہے۔ پوچھتے ہیں تہجد، اشراق، اوابین وغیرہ جو دیگر عبادات اور اعمال پر احادیث شریفہ میں جو وعدے کیے گئے ہیں اور فضائل بتلائے گئے ہیں، تو کیا ساری زندگی جب ان کی پابندی کرے گا تب ان فضائل کا مستحق ہوگا، یا ایک دو بار ادا کرنے پر بھی وہی اجر و ثواب ملے گا؟ جواباً عرض ہے کہ پابندی کرنا تو بے شک اچھی بات ہے اور اس سے ثواب بڑھے گا، لیکن ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ جو پابندی کرے اسے ہی ثواب ملے، بلکہ جو جب بھی پڑھے گا انشاءاللہ وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ پوچھتے ہیں صلاۃ التسبیح کے دوران اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو کیا باتھ روم میں جا کر کسی سے بات کیے بغیر دوبارہ وضو کر کے اسی رکعت میں آگے سے پڑھ سکتے ہیں، یا از سے رنو پوری نماز کو دہرانا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اگر نماز کے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے اور کوئی درمیان میں منافی صلاۃ عمل کیے بغیر وضو کر کے آ جائیں پھر وہیں سے شروع کر دیں، بنا کر دیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن از سے رنو پڑھنا افضل ہے۔ پوچھتے ہیں مقتدی نے تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کو پانے کے لیے رکوع میں جھکنا ہی شروع کیا تھا کہ امام نے رکوع سے اٹھنا شروع کر دیا، تو یہ شخص رکوع میں جانے والا سمجھا جائے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ رکوع پانے والا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے امام کے ساتھ رکوع میں کچھ وقت بھی نہیں گزارا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا مرد کے لیے پلاٹینیم کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کتنے وزن کی پہن سکتا ہے؟ مرد کے لیے پلاٹینیم کی انگوٹھی پہننا درست نہیں ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی 4.25 گرام سے زیادہ کی نہ ہو۔ پوچھتے ہیں ایک شخص گاڑی بیچتا ہے اور دوسرا خریدتا ہے، مگر ان دونوں کے درمیان ایک شخص ہے جو دونوں سے 500 روپے لیتا ہے، تو اس طرح لینا درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر وہ محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کی اجرت لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس کو دلال کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔